السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ گفت و شنید سے پہلے اپنے آقائے نامدار، غریبوں کے غمگسار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کی طرف مخاطب کر کے اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور مخاطب کر رہا ہے، مدعو کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے مصطفیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرے گا تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ تو دو چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ پہلا نمبر، یا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا تو تم سخت عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ کس وقت ہے جب ایک انسان، ایک مسلمان اپنے نبی کے حکم کی پیروی نہیں کرے گا، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو یقیناً یا تو فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے یا تو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا جا سکتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہم اگر ہر جگہ ناکام لاچار نظر آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، اس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس وجہ ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت و حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، غور کرو اور ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آج کے 1400 سال پہلے کا وہ وقت اور وہ دور یاد کرو جب نہتے مسلمان چند اپنے ہمراہیوں کے ساتھ لاکھوں کی فوج کو پستی میں ڈھکیل دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے مصطفیٰ کے فرمان پر ایمانداری سے برقرار تھے، ان کے اندر اپنے رسول کے حکم پر پیروی کرنے کی پائیداری تھی، اس وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب نظر آتے تھے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے اوپر کچھ ایسی قوم آئی ہے جو ظلم و تشدد کرنا چاہتی ہے،
جو مسلمانوں کو ڈرا کر کے ان کو دبانا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 20 لاکھ مسلمانوں کے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہے، وہ ایسے لومڑی اور لومڑا ہیں کہ ایک کمرے میں بند کر کے اور ایک ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کی سوچ کو اور ان کو ڈرانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، یاد کرو اپنے مصطفیٰ کے ان جانثاروں کے جہاد کو، جنہوں نے اپنے رسول کے ایک حکم پر لاکھوں کی تعداد کو اپنے پیروں تلے مسل دیا تھا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ جو دیر سے جی رہے ہیں اس سے جینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آج مسلمان جو پریشان حال ہے وہ اپنے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے نہیں، آج مسلمانوں کے پاس طاقت و حکومت نہیں ہے اس وجہ سے نہیں، بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہے بے اقتدار اپنی۔ مسلمانوں، آج اگر کوئی مسلمانوں کو ڈرانے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو ہرگز اس سے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی اے مسلمانوں، تم کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ جو ہونا ہے، آپ کی جو زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، یہ کسی کافر اور مشرکین کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ہمیں چاہے گا زندہ رکھے گا، جب تک ہمیں چاہے گا عزت کی زندگی بخشے گا، کسی کے چاہنے سے، کسی کے دھمکانے سے، اور کوئی اگر یہ کہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو مار دینے سے ہندو راشٹر بن جائے گا، تو یہ کافر اپنا گمان چھوڑ دیں، اس فیصلے سے دور ہو جائیں اور اپنا یہ وہم دور رکھیں۔ آج کے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، ایک ایسا نمرود آیا تھا، ایک ایسا دجال آیا تھا جسے دنیا فرعون کے نام سے کہتی تھی۔ اس کے اتنا بڑا ظالم شخص کوئی نہیں تھا دنیا میں، نہ تو اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا ظالم آیا تھا اور نہ اب تک کوئی ظالم آ چکا ہے۔ ارے اس کے ظالم کا حکم، اس کے ظالمانہ کردار کا یہ اقتدار تھا کہ اس نے کہہ رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو تمام خداؤں کا بھی رب ہوں، میں تو تمام خداؤں کا بھی رب ہوں۔ اس کے بعد بھی جب اس وقت کے نجومیوں نے فرعون کے دربار میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، تو اس نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ فرعون نے تمام اپنے پورے ملک میں، مصر میں اعلان کر رکھا تھا کہ جتنی عورتیں حمل کی حالت میں ہیں، جتنی عورتیں پریگننسی کی حالت میں ہیں، تمام عورتوں کو قتل کر دیا جائے۔ سوچئے اتنا بڑا ظالم و جابر شخص تھا، اور اس کے پاس تو اتنی بڑی حکومت تھی کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بھی کہتا تھا کہ میں تمام خداؤں کا رب ہوں۔ اس کے باوجود ایک بچے سے ڈر گیا، اور ایسے بچے سے ڈر گیا جس بچے کی بھی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے، ایسے بچے سے ڈر گیا۔ مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوچو، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اسلام کا وجود اس خاکدان گیتی پر ہے، بہت بڑے بڑے ظالم و جابر شخص لوگ آئے، مسلمان کو دھمکایا، ان کو ڈرایا، ہر قسم سے ان کو دبایا گیا، یہاں تک کہ طاقت کا زور لگایا گیا، پرشاسن کا زور لگا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بال باقا بھی کوئی کر نہیں سکا۔ کیوں؟
بتائے کوئی مسلمان کہ آج ہماری زندگی، ہماری عمریں جو کٹ رہی ہیں وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضور مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم اتنی شان و شوکت سے جی رہے ہیں۔ اگرچہ آج مسلمانوں کو ماننے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنے فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو یقیناً تم دو چیز میں مبتلا ہو سکتے ہو، یا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا تو تم سخت عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ مسلمانوں غور کرو، آج سے پہلے اپنی وہ تاریخ یاد کرو کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے ہی اسلام میں ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے دریاؤں کو پار کر کے اپنی کشتیاں جلا ڈالی ہیں۔ طارق بن زیاد، بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور میں موسیٰ بن نصیر کا ایک معمولی غلام، ان کا ایک معمولی غلام تھا جن کا نام طارق بن زیاد تھا۔ یاد کرو اپنی اس تاریخ کو، مسلمانوں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ طارق بن زیاد کو جب ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں، اور موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک کے کہنے پر جب اندلس کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا تو افریقہ اور اندلس کے درمیان ایک کافی دراز اور کافی چوڑا دریا بیچ میں حائل تھا، لیکن جب طارق بن زیاد نے اپنی کشتیوں کے ذریعے اپنے لشکر کو دریا کو پار کیا تو طارق بن زیاد نے پار ہونے کے بعد، دریا کو عبور کرنے کے بعد اپنے تمام لاہور لشکر کے سامنے اپنی تمام کشتیوں کو جلا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جلا دیا کہ اے میرے مجاہدین دیکھ لو اور اپنی نظروں سے مشاہدہ کر لو، تمام کشتیاں سمندر کے آڑ میں، اس کے تہ میں تمام آگ کی آتش کے جد میں آ چکی ہیں۔ میں نے اس کو آگ لگا دیا ہے، اور آگ اس وجہ سے لگا دیا ہے کہ اے مجاہدین اندلس کی سرزمین پر یا تو تمہیں بر جانا ہے یا تو اسلام کا پرچم لہرا کر کے جانا ہے۔ ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر۔ اگر میں مسلمانوں کو للکار دوں تو یقین جانیے کہ تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، سڑکوں پہ اتر جائیں گے، کوئی بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ یاد کریں وہ حضرات آج سے 100 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ہندوستان کی دولت کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے اور اس پر حکومت کرنا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے کفایت علی کافی نے مراد آباد کی سرزمین سے فتویٰ دیا تھا جہاد کا، اور سب سے پہلے ان مجاہدین مفتی کفایت علی کافی نے جب انگریزوں نے دیکھا تو فوراً مفتی کفایت علی کافی کو مراد آباد کی سرزمین پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ انگریز تو سوچ رہے تھے کہ ایک عاشق رسول کا اگر اس مفتی کی زبان کو بند کر دیا جائے تو مسلمان بولنا چھوڑ دیں گے، مسلمان اکٹھا ہونا چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ انگریز کی سوچ یہ تھی کہ مفتی کفایت علی کافی ایک ایسے عالم دین ہیں کہ ان کی ایک زبان پر ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ ہندوستان آزاد نہ ہونے پائے، ہم کو کوئی ہندوستان سے بھگا نہ پائے۔ لیکن
وہ نہیں جانتے تھے کہ جب یہ ایک عاشق رسول کو پھانسی دی جاتی ہے، جب مفتی کفایت علی کافی کو مراد آباد کی سرزمین پر پھانسی دے دی گئی تو انگریزوں نے 8 دن تک مل کر کے تمام ہندوستان میں جشن منایا تھا۔ کیوں منایا تھا؟ اس وجہ سے جانتے تھے کہ جو عالم دین، میں نے تو اس عالم دین کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہے جس کی آواز پر ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، لیکن وہ انگریز نہیں جانتے تھے کہ جب ایک عاشق رسول کو پھانسی دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ بغل ہی میں بریلی کی سرزمین پر ایک احمد رضا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا پکا عاشق رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ایسے ایسے فتوے دیے کہ تمام مجاہدین اکٹھا ہو کر کے تمام انگریزوں کی سرکوبی کی اور ان کو ہندوستان سے بھگانے میں مدد دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی، ان کے بدن میں ایسی طاقت و قوت بھری ہے کہ اگر مسلمان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پر عمل کریں اور اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اپنے رسول حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ہمیشہ مسلمان کامیاب رہے گا۔ مسلمان، کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مال و دولت نہیں، اس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں۔ یہ نہیں، بلکہ اگر ہم جو کچھ بھی تھوڑے بہت جو ستائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کسی مسلمان کی زندگی ہرگز نہیں چھن سکتی۔ اگر آپ کی عمر 20 سال کی ہے تو آپ 20 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے، لیکن اگر کسی مسلمان کی عمر 100 سال لکھ دی گئی ہے تو چاہے جتنے اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں، چاہے جتنی دھمکیاں دی جائیں، مسلمانوں کی زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے تب تک وہ جیے گا۔ کسی کے ڈرانے سے، کسی کے دھمکانے سے ہرگز وہ کبھی پیچھے نہیں آ سکتا اور کسی طرح سے وہ دب نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کے بتائے ہوئے حکم پر عمل پیرا رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔